آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز فرمائی گئی اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ یہ پہلا ہے ارکان اسلام کا۔ دوسرا فرمایا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، روزہ ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ ان کو جاننا اور ان کے بارے میں جاننا، ان کے مسئلے مسائل جاننا، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ حضرات محترم، اور ان میں جو پہلا ہے کلمہ شہادت وہ تو ہے ہی، لیکن باقی میں جو خاص جس کا ذکر حدیث و قرآن میں بار بار آیا ہے اس کو نماز کہتے ہیں، اور نماز کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، نہر، اور تم روزانہ نہر میں 5 مرتبہ اگر غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر میل باقی رہے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل باقی نہیں رہے گا ہمارے جسم پر اگر 5 مرتبہ غسل کریں گے ہم دن میں اپنی نہر سامنے، نہر کے آگے کر کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے ہی نماز کی مثال لے لیجئے، جب انسان 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے آگے سر کو جھکاتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں اس کے جسم سے جیسے وہ میل 5 مرتبہ غسل کرنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان ہیں ہم کہ ہم نماز کی فکر نہیں، اللہ کے آگے سر کو جھکانے کی فکر نہیں۔ تھوڑی سی سردی کیا ہو جاتی ہے تو ہم تو فجر میں بھی آنے کی بڑا دقت محسوس کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے رب کے آگے سر کو جھکاتے رہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے یہ بہترین دعوت ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے آگے سر کو جھکائیں۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ طاقت و قوت ہونے کے بعد بھی سر کو نہیں جھکاتے جوانی کے عالم میں، لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو وہ سر نہیں جھکا پاتے، بغیر سجدے سے سجدہ کرتے دیکھے گئے، بغیر سجدے کے پھر نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، جوانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین وقت دیا ہے ہمیں، جب تک ہماری ہڈیوں میں طاقت ہے، ہمارے جسم میں قوت ہے، ہمیں چاہیے اپنے رب کو منا لیں، اس کو راضی کر لیں، اس کے آگے سر کو جھکا لیں، نمازیں ادا کر لیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پت جھڑ کے زمانے میں، ٹھنڈی کا موسم، سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا، پت جھڑ کا زمانہ تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا اور ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر دیکھو یہ ٹہنی سے جیسے پتے جھڑ رہے ہیں نا، جب کوئی نماز پڑھتا ہے بندہ تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں۔ کیا شان ہے نماز کی! اور بندہ ہے کہ نماز پڑھنے نہیں آتا، بندہ ہے کہ اپنے رب کے آگے سر کو نہیں جھکاتا۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نماز کو ہم نے بہت معمولی سمجھ رکھا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ ہم بھی مولویوں سے، پیروں سے، عالموں سے سوال کرتے ہیں کہ پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ دو کہ ہمارے کارناموں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، اور لوگ کہتے ہیں کسی نے کرا دیا ہے، فلاں چیز ہمیں فائدہ مند ہو جائے، یا اپنے اپنے الگ الگ انسان کام لے کر کے جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس میں، بے شک جانا چاہیے، لیکن کبھی ایسے مسئلے مسائل بھی پوچھنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ بتا دو جس سے کہ میں
जन्नती हो जाऊं और फिर जन्नत के काम किया करूं, कोई ऐसा काम बताओ। अब एक साहबी थे, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह कोई ऐसी चीज बताओ जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हो, वो चीज बताओ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब चीज जो है वो 5 वक्त में नमाज पढ़ना, और जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन नहीं है, और नमाज दीन का सुतून है। अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब चीज क्या? 5 वक्त की नमाज पढ़ना सही औकात के साथ, और जिसकी नमाज नहीं उसका कोई दीन नहीं। और नमाज दीन का सुतून है, दूर सुतून का खंबा है। सुतून, अब अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग से पिलर को निकाल दिया जाए तो बिल्डिंग सलामत नहीं रहेगी। पूरा दारो मदार बिल्डिंग का पिलर पर होता है, तो इसी तरीके से दीन का दारो मदार नमाज पर है। अगर नमाज इससे निकाल दी जाए तो फिर बताइए इसकी इस्लाम की रूह और दीन की रूह फिर कहां बची हमारे लिए। इसलिए नमाज का अदा करना बहुत जरूरी है, फर्ज है हर मर्द औरत पर, मुसलमान पर, आकिल बालिग पर। नमाज जो है 5 वक्त की अदा करना जरूरी है, लेकिन नमाज से हम बहुत, अल्लाह अकबर, बहुत दूर हो चुके हैं। इमाम अहमद की रिवायत है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज जब इंसान पढ़ता है अपने रब के आगे सर को झुकाता है, तो ये हदीस में फरमाया गया कि उसके गुनाह इस तरीके से जड़ते हैं जैसे दरख्त से उसके पत्ते पतझड़ के जमाने में जड़ते हैं। बहरहाल नमाज के बारे में काफी हदीसें वारद हुई हैं जिनको जिक्र करना बहुत दुश्वार है, लेकिन नमाज से इंसान, नमाज के जरिए से, नमाज के बाद में दुआ करके इंसान अल्लाह के आगे अर्जी पेश करके इंसान अल्लाह तबारक व तआला से जो चाहे वो हासिल कर सकता है, ले सकता है, मांग सकता है। अल्लाह ताला बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी परेशानी इंसान की दूर फरमा देता है। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला ताहिर जब खुरासान के गवर्नर बने, एक वाक़या है, लोग कहते हैं कि हमें इतने साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते कोई काम नहीं बना, इतने साल हो गए हमने फला चीज मांगी थी हमें नहीं दी। लेकिन इंसान जब सच्चे दिल से लो लगाता है रब की बारगाह में, पहली बात तो ये याद रखें, नमाज जब पढ़े हम तो किसी की कोई चीज मिलने के लिए, कोई बदले के लिए नमाज ना पढ़े। नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज की है, और हम इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह ताला इसका बदला हमें दे ना दे, हमें नमाज पढ़नी है बस। ये सबसे पहली नियत रखें। अगर हम बदले की नियत करके नमाज पढ़ेंगे, कुछ दे हमें अल्लाह ताला इसके बदले में, तो फिर ये तो तिजारत हो गई, इबादत कहाँ हुई। मोहब्बत करने वाले तिजारत नहीं करते, इबादत करते हैं। तो इबादत में तिजारत कैसी है? बाकी उसकी मर्जी पर छोड़ दें कि अल्लाह ताला वो रहम फरमाए हम पर, क्या करेगा, अजाब देगा या हमें जन्नत देगा, दोज़ख देगा, उसकी मर्जी है, उसकी रहमत के ऊपर है। लेकिन हमें चाहिए कि उसके आगे सर को झुकाते रहें, नमाज पढ़ते रहें। थोड़ी सी सर्दी का मौसम आए तो हम मस्जिदों को ना छोड़ा करें। सर्दी के मौसम में मस्जिद में आना ये बहुत ही अल्लाह अकबर आला दर्जे की बात है, लेकिन इंसान उसको मामूली समझता है। सुबह सुबह फजर की नमाज से पहले उठें और बीवी बच्चों को उठाएं, हो सके तो जो समझदार बच्चे उनको तहज्जुद की नमाज के लिए उठाएं, और फिर तहज्जुद की नमाज के बाद में जब तक फजर की नमाज नहीं हो जाती है तस्बीहात वगैरह, कुरान वगैरह, दुरूशी वगैरह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर देखें कि आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा। जो सुकून है ना बिल्कुल जा चुका है, दिलों के अंदर से चैन नहीं है, करार नहीं है। कमाते भी अच्छा खासा है, मेहनत भी पूरे दिन करते हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, घरवार परिवार बड़ा है, ठीक ठाक है, लेकिन दिल को सुकून नहीं है, करार नहीं है। उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं और हम इसको समझ नहीं पाते। हम सिर्फ वावेला मचाते हैं, भाई चैन नहीं है, सुकून नहीं है, फला चीज आ गई सुकून मिल जाएगा, सरकार चलेगी तो सुकून मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुकून अपने दिल के अंदर है, सुकून अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के पास है। हम अगर सुकून चाहें तो एक झोपड़ी में ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और इंसान अगर सुकून नहीं है इंसान के पास, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े घरों में इंसान को सुकून नहीं मिल सकता। सुकून हासिल करना है तो हमें चाहिए कि कोई इंसान हमसे नाराज न रहे, हमें चाहिए कि किसी का हम दिल ना दुखाएं, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के आगे सिर को झुकाते रहे, हमें चाहिए कि 24 घंटे में कोई एक वक्त ऐसा रखें, हम सिर्फ 5 मिनट का हो या 2 मिनट का ही हो, जो मैं हूं और मेरा अल्लाह हो, और बातें करें। आप कहें ये कैसी दीवानगी सी बात कर रहे हैं आप, नहीं, बात हकीकत है। हम सबसे अकेले में छुप छुप के बात करते हैं, लेकिन कभी अल्लाह से बात किया करें। फजर की नमाज से पहले तहज्जुद में
اگر صرف 2 رکعت نماز کے بعد میں 2 منٹ اللہ سے بات کر لی، کیا اللہ سے بات کرنی ہے؟ بس ہاتھ اٹھانے آپ کو، من ہی من میں دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہیے، یہ ہمارا یہ کام پورا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، صبح سے لے کے ہم نے شام تک کتنے گناہ کیے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے، فلاں کام کیا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو معاف کرنے والا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مولا تبارک و تعالیٰ تیرے سامنے اپنے گناہوں کو میں بیان کر رہا ہوں، مولا معاف کر دے، تو وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے آگے سر کو جھکائیں، اس سے بات کریں، رب کریم سے بات کریں، سب سے بات کرنے والوں ذرا اپنے پروردگار عالم سے بات کرو 2 منٹ صرف، اور اتنا سکون ملے گا اس وقت 2 منٹ صرف اللہ سے بات کرنے میں جو کسی نعمت میں سکون نہیں ہے۔ وہ کبھی ابھی آپ نے غور نہ کیا، گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، والد کی یا ماں کی کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد میں جو ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں تو آنسو خود ہی آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ کسی دادا کی یا دادے کی یا نانا کی یا نانی کی کسی کی موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں جو نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ دن یاد ہوتا ہے کہ ہماری ماں یا ہمارا باپ یا ہمارا دادی نانی ہمارے سامنے ہم نے ان کو دفن کیا تھا قبر کے اندر، اور اس کے بعد میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے سر کو جھکاتے ہیں، دل ہماری بڑی گہرائیوں سے سجدہ کرتا ہے پھر، اور اس وقت دعائیں کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے خاص؟ کیونکہ ہمارے سامنے آخرت کا قبر کا منظر ہوتا ہے، اس لیے 24 گھنٹے میں ایک وقت کم سے کم 2 منٹ کا ایسا ہونا چاہیے جو میں ہوں اور میرا اللہ ہو۔ بڑی بڑی مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اگر انسان اللہ سے بات کر کے وہ حل کرائے تو۔ دنیاوی سرداروں سے، دنیاوی نیتاؤں سے اتنی جلدی وہ اللہ اکبر مسئلہ حل نہیں ہوتا جتنی جلدی اللہ کے دربار میں مسئلہ پیش کرنے سے حل ہوتا ہے۔ آپ کبھی آزما کے دیکھنا یہ چیز، آزمانا کیا ہے؟ وہ ہمیں آزمائے گا، ہم کیا اس کو آزمائیں گے؟ ہم تو صرف اس کی قدرت کا نظارہ دیکھیں گے۔ تو دیکھیں خراسان کے گورنر حضرت عبداللہ طاہر تھے، انہوں نے اپنے علاقے میں کچھ پولیس والوں کو، کچھ سپاہیوں کو پہرے داری کے لیے چھوڑ رکھا تھا کہ کوئی بھی ڈاکہ ڈالنے والے ہو، چوری کرنے والے ہو، ان کو پکڑا جائے اور حاضر کیا جائے دربار میں۔ ایک لاہور تھے، لاہور، وہ اپنا کام و کاج کرنے کے بعد میں پردیسی تھے، دور کے، یہاں کے نہیں تھے، وہ جا رہے تھے کہیں۔ اب ان کے پولیس والوں نے، گورنر کے پولیس والوں نے 4 چوروں کو پکڑا، 4 چوروں کو پکڑا، انہوں پکڑ لیا، اور ان کی خبر پہنچ بھی گئی گورنر کے پاس میں کہ 4 چوروں کو پکڑ لیا ہے، خبر پہنچ گئی۔ اب کیا ہوا، ایک چور کیسے بھی کر کے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب وہ بھاگ گیا۔ اب وہ پولیس والے گھبرائے کہ ہم نے تو 4 چور پکڑے تھے، اب یہ 3 بچے ہیں، گورنر کو پتہ چلے گا وہ تو ہم کو سزا دے گا، ہم کو 4 لے جانا ہے کیسے؟ ان کے بادشاہ کے گورنر کے پاس میں خبر بھی پہنچ گئی تھی 4 چوروں کی۔ اب انہوں نے کیا کیا، روا رمی میں جلدی تلاش کیا چور کو، لیکن وہ چوتھا نہیں ملا۔ آخر کار وہ ایک لاہور تھے، وہ کام کر کے بیچارے نیک دل انسان تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، وہ جا رہے تھے، ان کو پکڑ کے اس چوتھے میں شامل کر کے لے گئے گورنر کے پاس میں۔ اب 4 تھے، اب جب لے گئے بیچارے وہ سیدھے سادے دیندار انسان تھے، انہوں نے سوچا کہ میں اپنی اگر کتنی بھی صفائی پیش کروں گا تو یہ گورنر نہیں مانے گا اور نہ یہ سپاہی مانیں گے، اور گورنر بھی بڑا انسان وہ جو ہے بڑھیا تھا، دیندار تھا وہ بھی۔ اب 4 کو کیا ہوا، جیل خانے میں ڈال دیا جیل خانے میں سزا بھگتنے کے لیے۔ اب وہ جو چوتھے تھے وہ بڑے دیندار تھے، نیک دلوں سے، میرے علاوہ میری کہانی کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، ان کو صفائی دوں گا، کوئی نہیں مانے گا میری بات کو۔ انہوں نے کیا کیا، اسی جیل خانے کے اندر مصلی بچھایا اور وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، دن میں نماز پڑھتے ہیں، کئی دن نماز پڑھتے پڑھتے ان کے لیے گزر گئے۔ کہا مولا تعالیٰ تو جانتا ہے، میرا فیصلہ تیرے ہاتھ ہے، تو جیسے چاہے فرما، مجھے سزا دے چاہے کچھ بھی دے، لیکن مولا تعالیٰ میرے نیت سے تو واقف ہے، میں چور نہیں ہوں، میں تو ناحق گرفتار کیا گیا ہوں مولا تعالیٰ۔ اس طریقے سے نماز پڑھتے، دعا کرتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے۔ بادشاہ نے، وہ گورنر ہے، ایک رات خواب میں دیکھا کہ اس کے تخت کو 4 لوگ آئے ہیں، اس کے تخت کو پلٹنا چاہ رہے ہیں۔ گورنر بھڑبڑا کے اٹھا، خواب سے بیدار ہوا، وہ گھبرایا، پھر درود شریف پڑھی اس نے، کچھ آیتیں پڑھ کے پھر سو گیا۔ پھر اس نے وہی خواب دیکھا، اس کے تخت کو 4 لوگ پلٹ رہے ہیں، 3-4 بار ایسا ہوا۔ رات کو ہی اس نے فوراً پولیس والوں کو بلایا، کہا کہ جیل خانے کے اندر جاؤ، کوئی ایسا تو نہیں ہے، کوئی مظلوم جس نے ظلم نہیں کیا ہے، جو چور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو قید خانے کے اندر کر دیا گیا۔ تو پولیس والوں نے کہا ایسا تو خیر ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے اور اپنے اللہ کے آگے سر کو جھکاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، رات باتیں کرتا ہے اپنے اللہ سے، وہ اس طریقے سے نمازیں پڑھتا ہے۔ گورنر نے کہا فوراً اس کو بلا کے لاؤ ہمارے پاس میں۔ جب فوراً بلایا گیا اور کہا گیا اس سے بتاؤ، پوری کہانی بتاؤ اپنی کیا ہے۔ جب انہوں نے پوری کہانی بتائی اس طریقے سے، تو ان سے معذرت کی،
کہ ہمیں معاف کرو، ہم نے آپ کو بغیر قصور کے جیل خانے کے اندر ڈالا. پہلی چیز شرط یہ ہے کہ ہماری جو ہے غلطی کو معاف فرمائیں. آپ گورنر ایک عام انسان سے کہہ رہا ہے کہ ہماری غلطی کو آپ معاف فرمائیں، یہ پہلی شرط ہے آپ کے لیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ 1000 اشرفی انعام کے طور پر ہم آپ کو دیں گے، اس کو قبول فرمائیں. آپ یہ دوسرا انعام ہے. دیکھیے نماز پڑھنے سے کیا انعام ملتا ہے، کون کہتا ہے انعام نہیں ملتا. اور تیسرا انعام یہ ہے آپ کے لیے، تیسری شرط یہ ہے آپ کے لیے کہ جب کبھی بھی آپ کے لیے کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی چیز کی حاجت ہو تو بے جھجک ہمارے دربار میں آیا کریں، ہم آپ کی حاجت کو پورا کریں گے. آپ کی حاجت کو پورا کریں گے. کوئی بھی بات ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہمارے پاس میں آیا کریں. تو اس بیچارے غریب نمازی انسان نے کہا کہ 2 شرطیں تو آپ کی منظور ہے لیکن تیسری شرط منظور نہیں ہے. کہا کہ کون سی؟ کہا پہلی شرط آپ کی منظور ہے، ہم نے آپ کے قصور کو معاف کر دیا. دوسری بھی منظور ہے، ہم نے آپ کی 1000 اشرفیہ لے لی، لیکن تیسری منظور نہیں ہے. جب کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. جب میرا اللہ میرے مسئلے حل فرما دیتا ہے تو تمہارے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھا نہیں جیل خانے کے اندر کیسے میرا مسئلہ حل کیا اللہ تعالیٰ نے. تو وہ میرا پروردگار جو بھی مسئلہ ہوگا اس سے بیان کروں گا، تم سے کیا بیان کروں گا. وہ غریب بیچارہ نمازی انسان یہ کہہ کر کے بادشاہ کے سامنے سے، گورنر کے سامنے سے چلا گیا. تو نماز سے کیا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ نماز پڑھ کے ذرا اللہ سے بات کرے، اس سے کہیں مولا یہ میرا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے، کیسا بھی مسئلہ ہے، بچوں کے رشتے کا مسئلہ ہے، یا کوئی گھر بار کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مقدمہ بازی کا مسئلہ ہے، بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، کیسے مسئلہ اللہ کے آگے پیش کرنا. اللہ تعالیٰ کا پورا نہ کرے میرا دامن پکڑ لینا، لیکن سچی نیت ہو اور یقین ایمان کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.